صفحہ نمبر 117 ہی جاری ہے۔ کشمیر کے راجا نے اس پر رحم کھا کر پناہ کی۔ صفحہ نمبر 117 ہی جاری ہے۔ کشمیر کے راجا نے اس پر رحم کھا کر پناہ کے علاوہ اس کو جاگیر بھی عطا کی، مگر اس ظالم اور بے رحم انسان نے دھوکے سے اپنے محسن کو قتل کر دیا اور خود کشمیر کا حکمران بن بیٹھا۔ حکمران بننے کے بعد اس ظالم و سفاک انسان نے 12 برس تک اہل کشمیر کے لیے قیامت کا سلسلہ بپا کیے رکھا۔ بالآخر سن 540 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اور عوام کو اس کے ظلم ستم سے نجات ملی۔ برصغیر پاک و ہند پر ہن حملوں کے اثرات۔ برصغیر پاک و ہند پر ہند قوم کے حملوں کے مدرج ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ صفحہ نمبر 118۔ نمبر 1، گپت خاندان کی حکمرانی ختم ہوئی۔ گپتوں کے دور میں جو سائنسی، تعلیمی، ادبی اور سیاسی ترقی ہوئی تھی اس کو ہن قوم نے تباہ و برباد کر دیا۔ 2، ہن قوم کے قبضے کے بعد تقریباً 100 سال تک پاک و ہند افراتفری اور بد نظمی کا شکار رہا اور راجہ ہرش تک کوئی مضبوط حکومت یہاں قائم نہ ہو سکی۔ اور 3، ہن قوم نے بدھ مت کے پیروکاروں اور ان کی عبادت گاہوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ مشق۔ اس مشق کا ایک ہی سوال ہے۔ ہن قوم کے برصغیر پاک و ہند پر حملوں اور اثرات پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 119، باب نمبر 13، راجہ ہرش، وردہن خاندان۔ گپت سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کے بعد تقریباً 200 سال تک برصغیر پاک و ہند میں ایک مضبوط و مستحکم حکومت قائم نہ ہو سکی تھی۔ سارا برصغیر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جن میں سے ایک ریاست تھانیسر تھی۔ تھانیسر کا راجہ پربارکر وردھن تھا، جو ابتدا میں مالوا کا باج گزار تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے ترقی کر کے اپنی ریاست کو کافی وسعت دی اور آخرکار ادھیراج کہلایا۔ اسی راجہ نے وردہن خاندان کی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ راجہ پربھارکر وردہن بڑا بہادر اور دلیر تھا۔ اس نے مالوا کے راجہ ہن کو کئی مرتبہ شکست دی تھی۔ اس زمانے میں بنگال کا راجہ سانک مالوا کے راجہ ہن کا طرفدار تھا، اس لیے وہ بھی راجہ ہن کی وجہ سے پربھارکر وردھن کا مخالف تھا۔ پربھارکر کے مرنے کے بعد مالوا کے راجہ ہن نے اس کے داماد کو قتل کر کے اس کی بیوی کو قید کر دیا تھا۔ پربھارکر وردھن کی وفات کے بعد اس کا بیٹا راجہ وردھن تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی بہن کو رہا کرنے اور مالوا کے راجہ ہن سے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے مالوا پر فوج کشی کی اور مالوا کے راجہ کو شکست فاش دی، لیکن مالوا کے راجہ کے دوست بنگال کے راجہ سانک نے مالوا کے راجہ کے ساتھ ساز باز کر کے راجیہ وردھن کو قتل کرا دیا۔ مہاراجہ ہرش وردھن۔ راجیہ وردھن کے قتل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہرش وردھن تخت نشین ہوا۔ صفحہ نمبر 120۔ تخت نشینی کے وقت ہرش کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن یہ بھی باپ اور بھائی کی طرح بہادر و دلیر تھا۔ اس نوعمر راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی مالوا اور بنگال کے راجوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ ہرش کی فتوحات۔ اس نوعمر اور کم سن راجہ نے تخت نشین ہونے کے بعد بنگال اور مالوا کے راجوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور وہ ملک کی سیاسی گڑبڑ سے ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ اس نے سب سے پہلے مالوا کے راجہ سے تدوحات کرنے کا فیصلہ کیا، مالوا پر فوج کشی کی اور راجہ ہن کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کیا۔ مالوا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بنگال کی طرف اپنا رخ کیا، بنگال کو فتح کیا اور اپنی بہن کو قید سے آزاد کرایا۔ اپنے دونوں پرانے دشمنوں کے خاتمے کے بعد ہرش نے برصغیر پاک و ہند میں ایک مضبوط مرکزی سلطنت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 5-6 برس کے اندر اس نے شمالی ہند، گجرات اور مالوا تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد رسم تاج پوشی ادا کی۔ اس وقت ہرش کے پاس ایک بڑی فوج جمع ہو گئی تھی۔ اس کے پاس 5000 پیادہ، 20,000 سوار اور 12,000 ہاتھی۔ اس کی فوج منظم اور تربیت یافتہ تھی۔ اس فوج کے ہمراہ ہرش نے دکن کو فتح کرنا چاہا، لیکن وہاں کے حکمران راجہ پولی کیسن ثانی نے اسے شکست دی۔ اس شکست سے اس کی سلطنت کی حد دریائے نرمدا تک قرار پائی۔ 12 سال کے عرصے میں ہرش کی سلطنت دریائے سندھ سے لے کر دریائے نرمدا تک پھیل گئی تھی۔
اس کے علاوہ نیپال اور کشمیر کے علاقے بھی اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ صفحہ نمبر 121۔ ہرش نے تانیسر کے بجائے قنوج کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اس طرح قنوج مختصر عرصہ میں ایک عظیم الشان شہر بن گیا۔ فتوحات کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد راجہ ہرش نے حکومت کو مضبوط اور مستحکم بنانے پر توجہ دی۔ اس نے پھر 30 سال تک آرام و سکون سے حکومت کی۔ اس دوران اس کو دوبارہ کبھی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے مہاراجہ ادھیراج کا لقب اختیار کر کے اپنا سمت یعنی سن بھی جاری کیا۔ راجہ ہرش کی حکومت کی اہم باتیں۔ نمبر 1، نظام حکومت۔ راجہ ہرش کے دور حکومت کے متعلق زیادہ علم چینی سیاح ہیون سانگ کے بیان کردہ واقعات سے ہوتا ہے۔ ہیون سوانگ اپنے پیشرو فاہیان کی طرح برصغیر پاک و ہند آیا تھا۔ فاہیان گپت دور میں آیا تھا، جبکہ ہیون سانگ ہرش کے دور حکومت میں آیا تھا اور 14 سال تک جہاں رہا تھا۔ ہیون سانگ راجہ ہرش کے انتظام سلطنت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس وقت شمالی ہند کے تمام راجاؤں میں سے ہرش زیادہ افضل تھا۔ اس نے تانیسر کی بجائے قنوج کو دارالحکومت بنایا تھا۔ ہیون سانگ کے مطابق ہرش کا نظام حکومت اس کا ہے کے مطابق ہیون سانگ کے مطابق ہرش کا نظام حکومت شخصی تھا۔ فوجی معاملات میں بھی وہ مطلق العنان تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی صلاح کی پختگی اور درستی کے لیے وزیروں کی ایک جماعت مشاورت مقرر کر رکھی تھی۔ ملکی انتظام مختلف صوبے داروں کے حوالے کر رکھے تھے۔ حکومت رعایا کے عام معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کرتا تھا۔ سرکاری افسروں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 122۔ 2، رفع عامہ کے کام۔ چینی سیاح نے راجہ کے رفع عامہ کے کاموں کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق راجہ رعیت کی بہتری کے لیے پیش کی جانے والی ہر تجویز پر غور کرتا تھا۔ وہ ایک دم کے لیے بھی رعایا کی بہتری کے خیال سے غافل نہیں رہتا تھا اور نہ ہی رعیت کی کسی تکلیف سے وہ بے خبر رہتا تھا۔ سوائے موسم میں برسات کے وہ سارا سال اپنی مملکت کے کونے کونے کا دورہ کر کے جملہ حالات معلوم کرتا تھا۔ عام لوگ نیک چلن، مہذب اور تعلیم یافتہ تھے۔ رعایا خوشحال اور فارغ البال تھی۔ لوگ صفائی پسند تھے۔ اعلیٰ طبقہ کی عورتوں کو لازمی طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ گوشت خوری اور پردے کا رواج بالکل نہ تھا۔ مسافروں کے لیے جگہ جگہ مسافر خانے اور شفا خانے قائم تھے۔ 3، علمی اور بھی ترقی۔ ہیون سانگ نے لکھا ہے کہ راجہ ہرش علم پرور ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک بڑا عالم تھا۔ سلطنت میں امن و امان قائم کرنے کے بعد اس نے اپنی تمام تر توجہ علم و فنون کی ترقی کی طرف مبذول کر دی تھی۔ وہ نہ صرف علم پرور تھا بلکہ خود بھی عالم تھا۔ اس نے خود 3 ڈرامے اور سنسکرت زبان کی ایک جامع گرامر بھی لکھی تھی۔ بادشاہ کے شو کو دیکھ کر وقت کے چیدہ چیدہ عالم اس کے دربار میں جمع ہو گئے تھے اور بڑے بڑے شعراء اور فلسفہ دانوں نے ہرش کے دربار کو دربار علم و ادب بنا دیا تھا۔ ہرش بھی کھلے دل سے ان پر شاہی انعام و اکرام کی بارش کرتا تھا۔ اس حکمران کے عہد کے ایک عالم پنڈت بان نے ہرشری چوتر یعنی ہرش کی سوانح عمری لکھ کر اس کے عہد حکومت کے حالات کو عمر جاویداں بخش دی۔ صفحہ نمبر 123۔ 4، تعلیمی درسگاہیں۔ صفحہ نمبر 123۔ راجہ ہرش بڑا علم دوست تھا۔ اپنی علم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے نالندہ میں بدھ مت کے لیے اور کاشی میں برہمن مت کے لیے 2 بڑی یونیورسٹیاں قائم کی۔ ان دونوں درسگاہوں میں ہزارہا ملکی اور غیر ملکی طلباء علم حاصل کرتے تھے اور ان تمام طلباء کے خورد و نوش اور رہائش کے انتظامات کے اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی۔ ان درسگاہوں میں مذہب، فلسفہ، ریاضی، طب اور ادب کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا۔ 5، فوجداری قانون۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور رعایا کے جان و مال کی حفاظت کے لیے سخت قوانین رائج تھے۔ ملزموں کو سزا دینے میں عبرت کا نمونہ پیش کرنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ شدید جرائم کی پاداش میں پاؤں، ہاتھ اور ناک وغیرہ کاٹ دیے جاتے تھے۔ اس لیے جرائم پیشہ افراد کم تھے۔ سفر کے راستے محفوظ تھے۔ حکومت انصاف پر مبنی تھی۔ ذرائع آمدن۔ حکومت کی آمدن کا بڑا ذریعہ مالیہ تھا۔ محصول بہت کم تھا۔ لگان سے حاصل شدہ آمدن کا کچھ راجہ کے ذاتی اخراجات پر اور کچھ حصہ انتظام سلطنت اور فوج پر اور باقی حصہ تعلیم اور مختلف مذہبی فرقوں کی امداد پر خرچ ہوتا تھا۔ تجارت۔
تجارت کا رجحان عام تھا، خصوصاً بحری سفر کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا، اور کئی غیر ممالک کے ساتھ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کے ذریعے تجارت ہوتی تھی۔ تجارت کے علاوہ صنعت پر کافی توجہ دی جاتی تھی۔ مختلف صنعتی، تجارتی اور حرفتی یونٹوں کا انتظام کرنے کے واسطے کئی انجمنیں اور جماعتیں مقرر تھیں۔ صفحہ نمبر 124۔ ہرش کا مذہب۔ ابتدا میں ہرش ہندو دھرم کا معتقد تھا۔ اس کی جنگیں اور فتوحات اس بات کی شاہد ہیں کیونکہ بدھ مذہب جنگ و جدل اور قتل و غارت کا مخالف ہے، اس لیے ابتدا میں ہرش ہندو مت کا پیروکار تھا، لیکن بعد میں مشہور چینی سیاح ہیون سانگ کے مذہبی خیالات سے متاثر ہو کر وہ بھی بدھ فرقے یعنی مہایان کو اچھا سمجھنے لگا تھا، اور اس فرقے کے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا۔ عقائد میں تبدیلی کے باوجود ہرش نے ہندو دھرم کو بھی پوری آزادی دے رکھی تھی، اور اس مذہب کے دیوتاؤں کا پاس ادب اچھی طرح پیش نظر رکھتا تھا۔ برہمن اور بخشوؤں کے مذہبی مناظروں اور مباحثوں میں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر کسی کو مداخلت نہ تھی۔ ہر 5 سال بعد ہرش ایک خیراتی مجلس منعقد کرتا تھا، جس میں ہر قسم کے مال کی نمائش ہوتی تھی، اور پھر جنگی سامان کے سوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس تقریب میں بدھ اور ہندو اور دوسرے فرقوں کے لوگ آزادانہ طور پر اپنے طریقوں کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ کنوج میں ہرش نے مذہبی مجلس منعقد کرائی تھی، جس میں مختلف فرقوں کے پیرو شریک ہوئے تھے۔ ہرش کی سیرت۔ چینی سیاح ہیون سانگ راجہ ہرش کی سیرت کے متعلق لکھتا ہے کہ راجہ ہرش نظم و نسق میں بڑا عادل اور فرائض ادا کرنے کا بڑا پابند تھا۔ نیک کاموں سے اتنی دلچسپی تھی کہ بعض اوقات سونے اور کھانے کا بھی خیال نہ رکھ کرتا تھا۔ اس نے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ سلطنت کے کاروبار کے لیے اور 2 حصے مذہبی رسومات اور پوجا پاٹ کے لیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کام کاج سے بالکل تھکتا نہ تھا، بلکہ کہا کرتا تھا کہ دن بہت چھوٹے ہیں، لوگوں سے کوئی بیگار نہیں لیتا تھا۔ صفحہ نمبر 125۔ اب اس باب کی مشق ہے۔ سوال نمبر 1، راجہ ہرش کے عہد کے متعلق ہیون سانگ نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ الف، راجہ ہرش کی فتوحات، اور ب، ہرش کی سیرت۔ صفحہ نمبر 126۔ صفحہ نمبر 126، باب نمبر 14، راجپوتوں کا زمانہ، راجپوتوں کا عہد۔ راجہ ہرش کی وفات سے لے کر مسلمانوں کی فتح کے آغاز تک 550 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس دور میں شمالی ہند اور دکن کی ریاستیں تتر بتر رہیں۔ اس عرصے میں ملک میں سیاسی انتشار اور رفتاری پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا مضبوط حکمران نہیں تھا کہ جو ایک مضبوط و مستحکم حکومت قائم کرتا، اس لیے مختلف ریاستوں پر مختلف راجاؤں کی حکومت تھی۔ یہ راجے عموماً ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ مورخ اس طویل عرصے کو راجپوتوں کا عہد قرار دیتے ہیں، یعنی راجہ ہرش کی وفات کے بعد سے مسلمانوں کی برصغیر پاک و ہند میں فتوحات کے آغاز تک یہاں راجپوت برسر اقتدار رہے۔ یہ خود کو راجاؤں کی اولاد قرار دیتے تھے، اس لیے راجپوت یعنی راجہ کا پوت یا بیٹا کہلائے۔ راجپوت کون تھے؟ راجپوت قوم کی اصل اور حسب و نسب کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے حسب و نسب کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہے۔ بعض مورخین ان کو آریہ قوم کے خالص رکن یعنی کھشتری تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ راجپوت یعنی راجوں کے بیٹے قدیم ہندو راجاؤں کی اولاد ہیں، اور ان کا تعلق سورج نبسی اور چندر نبسی نسل سے ہے۔ بدھ مذہب کے عروج کے دور میں عام لوگ کھشتری فرقے کے افعال و اقوال سے نفرت کرنے لگے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس دور میں گمنامی کا گوشہ اختیار کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ ہندو دھرم نے دوبارہ عروج حاصل کیا تو یہ کھشتری قوم اثر نو میدان عمل پہ اتر آئی، اور اپنا حسب و نسب قدیم راجاؤں کے ساتھ ملا کر اپنی قوم کو راجہ پوت کے نام سے منسوب کیا، یعنی راجپوت۔ صفحہ نمبر 127۔ انگریز مورخین مذکورہ بالا رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ راجپوتوں کو ان بیرونی حملہ آور قوموں کی اولاد ٹھہراتے ہیں جو مغربی پاک و ہند میں آ کر وقتاً فوقتاً آباد ہوتی رہیں۔ کچھ مورخین
ان کو پاک و ہند کے اصلی باشندوں کی اولاد بھی قرار دیتے ہیں۔ مذہبی خیالات کو اہم قرار دینے والے مورخین نے اس قوم کی ایک نسل کو اگنی کل کا خطاب دیا ہے۔ اس قسم کے مورخین راجپوتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہندو مت کے زوال پذیر ہونے پر جب برہمن اور ان کی مذہبی رسومات غیر محفوظ ہو گئی تھیں تو وہ کوئے ابو پر رہنے والے ایک رشیوں کے جھنڈ کے پاس جا کر روئے۔ اس پر رشیوں نے ایک متبرک آگ جلائی اور ایشور سے پرارتھنا کی کہ وہ ایک ایسی زبردست قوم پیدا کرے جو برہمن کی حفاظت بھی کرے اور برہمن مت کے بدخواہوں کا خاتمہ بھی۔ اس پرارتھنا پر آگ سے 4 خوبصورت جوان نکلے۔ ان میں ہر ایک علی اور ترتیب، پرمار، چالوکیا، پریہار اور چوہان خاندان کا بانی ہوا۔ یہ چاروں خاندان راجپوتوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور خود کو اگنیکل یعنی آگ سے پیدا شدہ راجپوت کہلاتے ہیں۔ راجپوتوں کے عادات و خصائل۔ راجپوتوں کا حسب و نسب خواہ کچھ بھی ہو لیکن یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ یہ قوم بڑی بہادر، دلیر، شجاع اور جنگجو تھی۔ اس قوم کے افراد اپنی آن اور زبان پر کٹ مرنے کو بڑی خوشی اور اعزاز تصور کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 128۔ انصاف اور راست بازی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ جان نثاری، وفاداری، شہ سواری اور تیغ زنی ان کی گھٹی میں پڑی تھیں۔ لڑائی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر راجپوت پیدائشی سیاسی ہوتا تھا۔ بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت سب میں مذکورہ بالا صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ مرد عورتوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی عزت کی خاطر جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنے خاوندوں کے بغیر دنیاوی زندگی کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ خاوند کے ساتھ وفاداری اور غم گساری عورتوں کا شیوا تھا۔ وہ شوہر کے مرنے پر خوشی سے ستی ہو جاتی تھیں۔ مختصر یہ کہ راجپوت بےعزتی کی زندگی سے عزت کی موت کو 1000 درجے بہتر سمجھتے تھے۔ البتہ راجپوت کاشتکاری اور دستکاری کے پیشوں سے نفرت کرتے تھے اور یہ دونوں اوصاف ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے، اور انہی اوصاف کی وجہ سے راجپوتی زمانے میں ہندوستان کسی ایک مرکزی سلطنت کے زیر اثر نہ آ سکا۔ راجپوتوں کا مذہب ان کے اوصاف و عادات کے مطالعے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہایت بہادر جوان مرد تھے۔ اپنی بہادری اور شہزوری دکھانے کے لیے ہر وقت جنگ و جدل، خون ریزی اور لڑائی میں مصروف رہتے تھے۔ ظاہر ایسی قوم کے لیے بدھ مت یا جین مت کا پیروکار ہونا، جن میں معمولی سے معمولی جانور کی جان لینا یا اسے تکلیف دینا غرائے عظیم خیال کیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے برعکس برہمن مت کے اصولوں اور رسومات نے ان کے واسطے ہر طرح کی گنجائش مہیا کر دی تھی، اس لیے وہ ہندو مت کے نہ صرف پیروکار بلکہ پشت پناہ بھی تھے۔ صفحہ نمبر 129۔ راجپوتی ریاستیں۔ راجہ ہرش کی وفات کے بعد اس کی وسیع سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایک مرکزی سلطنت کے بجائے بے شمار ریاستیں وجود میں آئیں جن پر مختلف راجپوت خاندان حکمرانی کرتے رہے۔ ان ریاستوں کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، لاہور۔ یہاں پر پال خاندان کے راجہ راج کرتے تھے اور پال خاندان کافی عرصہ تک یہاں حکمران رہا۔ بالآخر سلطان محمود غزنوی نے حملہ کر کے اس ریاست کو سلطنت غزنوی میں شامل کر لیا۔ اس وقت یہاں پر پال خاندان کا آخری راجہ آنند پال حکمران تھا۔ 2، گجرات۔ یہ ریاست راجپوتانہ تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ گجر قوم کے راجپوتوں کی ملکیت تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گجر لوگ ایک غیر ملکی قوم کی اولاد میں سے ہیں جس نے سفید ہن کے حملے کے زمانے میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ 9ویں صدی کے آغاز میں اسی خاندان کی ایک شاخ نے قنوج پر قبضہ کر کے پریہار خاندان کی بنیاد ڈالی اور اس خاندان کے راجے قنوج پر کافی عرصے تک حکمرانی کرتے رہے۔ 3، قنوج۔ راجہ ہرش کے زمانے میں قنوج اس کا دارالسلطنت تھا۔ ہرش کے بعد سن 830 عیسوی میں گجرات کے گجروں نے اسے اپنے قبضہ میں کر کے پریہار خاندان کی بنیاد ڈالی۔ 9ویں صدی میں اس خاندان کے مشہور راجہ بھوج نے اس شہر کو پھر ویسی ہی رونق بخشی جیسی ہرش کے زمانے میں تھی۔ صفحہ نمبر 130۔ راجہ بھوج نے قنوج کی ریاست کو
ستلج سے نرمدا تک اور بہار کی سرحد سے لے کر سندھ تک پھیلایا، لیکن سن 1090 یعنی 1090 عیسوی میں اس ریاست پر راٹور خاندان نے قبضہ کر لیا۔ اس خاندان کا آخری راجہ جے چند تھا جسے محمد غوری نے شکست دی تھی۔ 4. بنگال و بہار۔ ہرش کی وفات کے بعد یہاں ایک طویل عرصے تک ابتری پھیلی رہی۔ 8ویں صدی کے قریب اس علاقے پر پالی خاندان نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں پالی خاندان کو شکست دے کر سین خاندان نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ سین خاندان کا آخری راجہ لکشمی سین تھا جسے بختیار خلجی نے شکست دے کر اس ریاست کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 5. مالوا۔ اس ریاست پر پرمار راجپوتوں کے خاندان نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور پھر کافی عرصے تک اس ریاست پر مار راجپوتوں کے راجے یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے۔ پرمار راجپوتوں کے راجے یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے۔ ان راجوں میں سے 2 موت مشہور ہوئے، وہ تھے منج اور بھوج۔ یہ دونوں راجے سنسکرت کے ماہر اور قابل عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں علوم و فنون کو بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ ان کے زمانے میں یہاں سنسکرت کی ایک شاندار درسگاہ بھی قائم کی گئی تھی، خصوصاً راجہ بھوج جو بڑا دلیر بہادر جنگجو ہونے کے علاوہ علم میں جیوتش کا ماہر بھی تھا۔ اس نے یہاں پر 42 سال تک حکومت کی۔ 4. 6. دہلی۔ کہا جاتا ہے کہ 10ویں صدی کے آخر میں تومار خاندان کے بانی راجہ اننگ پال نے یہاں اپنی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی۔ صفحہ نمبر 131۔ اور یہ ریاست اس خاندان کے راجہ اننگ پال ثانی تک ان کے قبضے میں رہی۔ تومار خاندان کے راجاؤں نے یہاں کئی مندر تعمیر کرائے تھے۔ سن 1170 عیسوی میں دہلی چوہان خاندان کے قبضے میں چلی گئی تھی کیونکہ اننگ پال ثانی کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے پرتھوی راج چوہان جو اس کا نواسہ تھا وہ جائز وارث قرار دیا گیا تھا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، راجپوت کون تھے؟ مورخین نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، راجپوتوں کے عادات و اخلاق پر نوٹ لکھیں۔ اور سوال نمبر 3، مسلمانوں کی فتح سے قبل شمالی پاک و ہند اور دکن کی راجپوت ریاستوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 132، باب نمبر 15، بنگال کے پال اور سین حکمران۔ گپت سلطنت کے زوال کے بعد بنگال کی سیاسی تاریخ کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ 6 صدی عیسوی میں جنوبی اور مشرقی بنگال پر 3 حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان کے نام یہ ہیں: گوپا چندر، دھرم دیتا اور سیما چاردیو۔ اس سے زیادہ اس دور کے متعلق معلومات نہیں ملتی۔ تاریخ کے مطالعے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں پورے بنگال میں افراتفری اور ابتری پھیلی ہوئی تھی، اور یہ حالت 8ویں صدی عیسوی کے وسط تک قائم رہی۔ اس کے بعد بنگال کے لوگوں نے شمالی بنگال کے ایک شخص گوپال کو مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ اس طرح بنگال میں پال خاندان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ خاندان قریباً 400 سال تک یہاں حکمران رہا۔ یہ خاندان بدھ مذہب کا زبردست حامی تھا، اس لیے بنگال میں بدھ مت کو عروج نصیب ہوا۔ اس خاندان کے 12 سے زائد بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے بنگال پر حکومت کی، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور 3-4 ہیں جن کا حال ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، گوپال۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ ہرش کی وفات کے بعد کافی عرصہ تک بنگال میں ابتری اور افراتفری کا دورہ رہا۔ بنگال کے لوگوں نے اس ابتری اور فتنہ و فساد سے تنگ آ کر بالآخر 8ویں صدی کے وسط میں شمالی بنگال کے ایک شخص کو گوپال کو مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ گوپال نے اس طرح بنگال میں پال خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133۔ گوپال نے اپنی نیکی اور دانش مندی کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل کر رکھی تھی، اس لیے اس حکمران نے علاقے کو دوبارہ امن اور خوشحالی عطا کی۔ یہ بدھ مت کا حامی اور سرپرست تھا۔ اس نے بنگال میں بدھ مت کو عام کرنے میں بھی کافی خدمت انجام دی۔ 2، دھرم پال۔ کہا جاتا ہے کہ پال خاندان کا سب سے بڑا حکمران دھرم پال تھا۔ یہ 770 عیسوی سے 810 عیسوی تک
یعنی تقریباً 40 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس نے کچھ اور علاقے فتح کر کے اپنی ریاست کو بھی وسیع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بدھوں کے وہار بنائے تھے، جن میں سے 2 پہاڑ پور اور مینمتی مشرقی پاکستان میں تھے۔ اس کے علاوہ دھرم پال نالندہ کی عظیم الشان وہار کی بھی سرپرستی کرتا رہا۔ دھرم پال ہی کے زمانے میں بدھ مت تبت کے اندر پھیلا۔ دیوپال دھرم پال کے بعد اس کا بیٹا دیوپال سن 810 عیسوی میں بنگال کا حکمران بنا۔ یہ سن 850 عیسوی تک حکومت کرتا رہا، یعنی اس نے بھی بنگال پر 40 برس تک حکومت کی۔ یہ بہادر، دلیر اور جنگجو قسم کا حکمران تھا۔ اس نے آسام اور کلنگ کی ریاست کو بزور طاقت اپنی ریاست میں شامل کر لیا تھا۔ یہ دلیر، بہادر اور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کا بھی قدردان تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بدھ مت کی اشاعت و ترقی کے لیے کئی خانقاہیں تعمیر کرائی تھیں، جہاں بدھ مت کی تعلیم و اشاعت کا کام ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 134۔ اس کے بعد پال خاندان کے کئی حکمران برسر اقتدار آئے، لیکن وہ قابل نہ تھے اور نہ اچھے حکمران۔ اس لیے پال خاندان کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر کار سین خاندان نے پالوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے سین خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ بنگال کے سین حکمران پال خاندان کے آخری حکمران نالائق، نااہل اور کمزور تھے۔ ان کی نااہلی کی وجہ سے بنگال میں پال خاندان کی حکومت زوال سے دوچار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پال خاندان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگال کے سین خاندان نے بنگال کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا اور سین خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ سین خاندان دراصل ایک برہمن چھتری خاندان تھا، جو ابتدا میں جنوبی ہند سے آ کر بنگال میں آباد ہو گیا تھا۔ پال خاندان کے برعکس سین خاندان ہندو دھرم کا حمایتی اور حامی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال میں اپنے دور حکومت میں سین خاندان نے بدھوں پر بڑے ظلم و ستم کیے۔ ان کے عہد میں جہاں ایک بار پھر ہندو دھرم کو عروج نصیب ہوا۔ اس خاندان کے چند اہم حکمرانوں کا ذکر ذیل میں درج ہے۔ وجیہ سین خاندان کا سب سے اہم اور مشہور ترین حکمران وجیہ سین تھا، جو سن 1100 عیسوی سے 1155 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ یہ ہوشیار، عقلمند اور قابل حکمران تھا۔ اسی نے سین خاندان کی حکومت کی بنیاد بنگال میں رکھی تھی۔ یہ بدھ مت کے برعکس ہندو دھرم کا زبردست حامی تھا۔ اس نے راج شاہی کے نزدیک ایک بڑے تالاب کے کنارے ایک عظیم الشان مندر بھی تعمیر کرایا تھا۔ صفحہ نمبر 135۔ اس نے 60 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ بلال سین خاندان کا دوسرا حکمران بلال سین تھا، جو وجیہ سین کا بیٹا تھا اور وجیہ سین کے مرنے کے بعد تخت بنگال پر بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کافی عرصہ تک حکومت کی۔ باپ کی طرح ہندو مت کا زبردست حامی تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بنگال میں قدیم ہندو رسومات کو اثر نو زندہ کیا اور ذات پات کے قواعد و ضوابط کو پھر سے رواج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے علم و ادب سے بھی لگاؤ تھا۔ لکشمی سین بنگال پر سین خاندان کا یہ آخری حکمران تھا۔ یہ بلال سین کا بیٹا تھا اور بلال سین کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اس کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوج کشی کی اور کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ یہ بھی ہندو دھرم کا پجاری تھا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ رعایا کے ساتھ مذہبی رواداری کا سلوک کرتا تھا، علم و ادب کا قدردان تھا۔ اس لیے اس کے دربار میں علماء و فضلاء جمع رہتے تھے۔ اس راجہ کو مسلمان حکمران بختیار خلجی نے شکست دے کر بنگال کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح بنگال سے سین خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مشق سوال نمبر 1، پال خاندان کی حکومت بنگال میں کس طرح قائم ہوئی اور پال خاندان کے اہم حکمرانوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، بنگال کے سین حکمرانوں پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔
صفحہ نمبر 136 باب نمبر 16۔ چند مشہور شخصیتیں۔ نمبر 1 میگنتھیز، 2 خایان، 3 ہیون سانگ، 4 البیرونی اور 5 کالیداس۔ نمبر 1 میگنتھیز۔ میگنتھیز ایک یونانی سفیر تھا۔ یہ ایک عالم، مورخ اور فاضل شخص تھا۔ یہ چندر گپت موریہ کے دربار میں ایک طویل عرصے تک رہا۔ اس کے چندر گپت کے دربار میں آنے کے متعلق مورخین بتاتے ہیں کہ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے یونانی جرنیل سیلوکس نے ہندوستان پر ایک مضبوط یونانی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے سیلوکس نے 305 قبل مسیح میں مغربی پاکستان پر حملہ کیا، لیکن اس وقت جہاں چندر گپت موریہ نے اپنی مضبوط حکومت قائم کر لی تھی، اس لیے چندر گپت نے آگے بڑھ کر سیلوکس کی نہ صرف پیش قدمی کو روکا بلکہ اسے اس قدر پریشان کر دیا کہ سوائے صلح کے سیلوکس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ صلح کی شرائط کے مطابق سیلوکس نے اپنی بیٹی کی شادی چندر گپت کے ساتھ کر دی۔ کابل، قندھار اور ہرات کے علاقے بطور جہیز دیے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور یونانی مورخ میگنتھیز کو سفیر مقرر کر کے چندر گپت کے دربار میں چھوڑا۔ میگنتھیز کافی عرصے تک چندر گپت کے پایا تخت پاٹلی پت میں مقیم رہا اور پاک و ہند کے وہ تمام حالات جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ان تمام کو بغیر کمی و بیشی کے کتابی صورت میں قلم بند کیا۔ صفحہ نمبر 137۔ اس کی اصل کتاب تو آج دستیاب نہیں، البتہ دیگر یونانی مورخین نے وقتاً فوقتاً اس کتاب سے جو کچھ حاصل کیا اس سے پاک و ہند کے اس دور کے حالات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ میگنتھیز نے چندر گپت موریہ کے جو چشمدید واقعات بیان کیے ہیں ان کا مختصراً ذکر یہاں درج ہے۔ میگنتھیز لکھتا ہے کہ پاٹلی پتر اس کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کی حفاظت کے علاوہ شہر کے گرد لکڑی کی مضبوط فصیل تھی جس میں 64 کے قریب دروازے تھے اور 570 کے قریب مینار۔ چندر گپت خود عیش پسند اور جاؤ جلال کا شائق تھا۔ عیش و عشرت کے باوجود مظلوموں کی دادرسی میں کوتاہی نہ کرتا تھا۔ اس کا عدالتی نظام قابل تعریف تھا۔ رعایا خوشحال تھی۔ سفر کے راستے محفوظ تھے۔ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ نام کی چیز نہ تھی کیونکہ مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ مرد سچے اور بہادر تھے، عورتیں باسمت تھیں۔ لین دین نہایت دیانتداری سے ہوتا تھا۔ مذہبی تہوار بڑی عزت و شان سے منائے جاتے تھے۔ اگرچہ بادشاہ ہندو مت کا حامی تھا، برہمنوں کی عزت و وقار کا خاص خیال رکھتا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ بدھ مت کے سادھوؤں کی بھی قدر کرتا تھا اور ان کی تعلیم وغیرہ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ 2 فاہیان ایک چینی سیاح تھا۔ یہ سیاح گپت خاندان کے حکمران چندر گپت دوم کے عہد میں برصغیر پاک و ہند آیا۔ اس کے سفر کا بنیادی مقصد تو یہاں بدھ مت کی متبرک جگہوں کی زیارت کرنا تھا۔ وہ تقریباً 6 سال تک پاک و ہند میں رہا اور مختلف شہروں کی سیر کی اور بالآخر سمندری راستے سے واپس چین چلا گیا۔ اس چینی سیاح نے اپنے سفر میں گپت خاندان اور اس دور کے عوام کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے چشمدید واقعات ہیں اور ان سے زیادہ کوئی دوسری چیز مستند نہیں۔ اس سیاح نے پاک و ہند کے عام حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 138 کہ اس دور میں رعایا بہت آسودہ اور فارغ بال تھی۔ لوگ از خود بری عادتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ لہسن، پیاز اور گوشت جیسی چیزوں کا بالکل استعمال نہ تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا۔ راستے اور سفر محفوظ تھے۔ معذوروں، بیماروں اور مسافروں کے لیے محتاج خانے، شفا خانے اور سرائیں جگہ جگہ تعمیر کی گئی تھیں۔ اگرچہ راجہ بذات خود ہندو دھرم کا حامی تھا لیکن وہ دوسرے مذاہب میں کوئی مداخلت نہ کرتا تھا۔ بدھ مت اور ہندو مت میں تعصب نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ راجہ اگرچہ جابر تھا تاہم وہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں بالکل مداخلت نہ کرتا تھا۔ معمولی جھگڑے لوگ آپس میں طے کر لیتے تھے۔ بڑے جھگڑوں کے لیے عدالتیں قائم تھیں جن کے فیصلوں کے خلاف اپیل راجہ خود سنتا تھا۔ جرمانہ کی سزا کا رواج تھا۔ موت کی سزا بالکل ممنوع تھی۔ زیادہ سے زیادہ سزا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی تھی۔ ملک میں اہنسا کے اصول پر تقریباً سب فرقے متفق تھے۔ تعلیم کا رواج
قطب کے نہ ہونے کی وجہ سے زبانی تھا۔ راجہ خود علم و فن کا قدردان تھا، یہ علماء و فضلاء کی بڑی قدر کرتا تھا، اس لیے اس کے دربار میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ ان میں سے جو افراد زیادہ ممتاز تھے وہ راجہ کے نورتن کہلاتے تھے۔ ان نورتنوں میں کالی داس جو شاعر اور ڈرامہ نگار تھا بہت مشہور تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر امر سنگھ تھا۔ 3. ہیون سانگ۔ فاہیان کی طرح ہیون سانگ بھی ایک چینی سیاح تھا۔ صفحہ نمبر 139۔ یہ بھی بدھ مت کا پیرو تھا اور اسی مذہبی جوش کی بنا پر وہ طویل اور تکلیف دہ سفر طے کر کے بدھ تیرتھوں کی یاترا اور تبرکات کی فراہمی کی خاطر راجہ ہرش کے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند آیا۔ یہ پورے 14 سال تک پاک و ہند میں رہا اور اس نے ملک کے گوشے گوشے کی سیر کی۔ 14 برس قیام کے بعد سن 644 عیسوی کے آغاز میں بدھ مذہب کی 20 متبرک چیزیں 20 گھوڑوں پر لاد کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ یہ سیاح بھی اپنے پیشرو فاہیان کی طرح اسی خیال سے یہاں آیا تھا کہ وہ ہرش کے عہد کے چشمدید واقعات کو دیکھ کر سفر نامے کی صورت میں قلم بند کرے۔ چنانچہ اس کا سفر راجہ ہرش کے عہد کے حالات کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اس زمانے کے عام حالات اور طرز حکومت کا ہیون سانگ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہیون سانگ نے اپنے سفر نامے میں راجہ ہرش کی کافی تعریف کی ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے ہیون سانگ لکھتا ہے کہ اس وقت شمالی ہند کے تمام حکمرانوں سے وہ افضل ہے۔ اس نے تھانیسر کے بجائے کنوج کو دارالحکومت بنایا تھا۔ وہ رعایا کی خوشحالی اور آرام کے لیے ہر وقت چوکس رہتا تھا، سوائے برسات کے موسم کے سارا سال مملکت کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے خود حالات معلوم کرتا تھا۔ اس کی حکومت انصاف پر مبنی تھی، البتہ مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ راستے محفوظ تھے لیکن ویسے نہیں تھے جیسے فاہیان کے زمانے میں تھے۔ عام لوگ نیک چلن، تعلیم یافتہ اور مہذب تھے۔ گوشت خوری اور پردے کا رواج بالکل نہ تھا۔ اعلیٰ طبقے کی عورتوں کو لازمی طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ شادی بیاہ کے معاملات میں ذات پات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 140۔ راجہ خود ابتدا میں ہندو دھرم کا پیرو تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بدھ مت اور ہندو مت کی اشاعت کے لیے یکساں کام کیے۔ مثلاً نالندہ میں بدھ مت کے لیے اور کاشی میں برہمن کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی تھیں۔ بعد میں ہیون سانگ کے مذہبی خیالات سے متاثر ہو کر بدھ مت کے فرقے مہیان کو اچھا سمجھنے لگا تھا۔ 4. البیرونی۔ مسلمان مورخین میں سے ایک بہت اہم اور بلند پایہ مورخ البیرونی بھی ہیں۔ البیرونی کا نام ان کے عظیم علمی و ادبی کارناموں کی بدولت تا قیامت زندہ اور باقی رہے گا۔ البیرونی کا پورا نام ابو ریحان محمد البیرونی ہے، لیکن علم و ادب کی دنیا میں وہ البیرونی کے نام سے مشہور ہیں۔ البیرونی خوارزم یعنی موجودہ خیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سن 1017 عیسوی میں جب خوارزم کو فتح کیا تو البیرونی بھی وہاں سے سلطان کے ہاتھ آئے۔ البیرونی کو ابتدا سے ہی علوم کا ہمہ گیر شوق تھا۔ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا اور معدنیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ البیرونی نے مختلف علوم کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن افسوس کہ ان کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں، جبکہ بعض اس وقت تک محسوطات کی شکل میں محفوظ ہیں۔ جبکہ بعض اس وقت تک محظوظات کی شکل میں محفوظ ہیں۔ اس عظیم مورخ کی علمی قابلیت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ونسنٹ سمتھ لکھتا ہے کہ البیرونی بے شک و شبہ تاریخ کے ان سائنسدانوں میں سے تھا جنہیں قدرت نے خاص جوہروں سے مالا مال کیا تھا۔ البیرونی حصول علم اور سیر و سیاحت کے شوق میں 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا۔ اس وقت البیرونی کی عمر 45 برس تھی۔ البیرونی حصول علم وغیرہ کی خاطر ہندوستان آیا تھا۔ البیرونی عربی اور فارسی زبان کا ماہر تھا۔ صفحہ نمبر 141۔ جبکہ ہندوستان میں ادب
संस्कृत ज़बान में था। अलबेरूनी ने ज़बान को न समझने के मसले से हिम्मत न हारी, बल्कि कुछ अरसा यहाँ रहकर पहले संस्कृत ज़बान सीखी, बल्कि इस ज़बान में पूरी महारत हासिल की। फिर अलबेरूनी ने हिंदू फ़लसफ़े और हिंदुस्तानी साइंस की दूसरी शाखों का पूरा मुताला किया। इसके बाद अलबेरूनी ने हिंदुओं की तारीख़, फ़लसफ़े, किरदार, औज़ा व अतवार और रस्म व रिवाज के मुतालिक अपने मुशाहिदात की बिना पर अपनी मशहूर ज़माना किताबुल हिंद में बिल्कुल ठीक ठीक बातें तहरीर की, और बड़े बड़े हिंदुओं मौरख़ों ने भी इनकी तहरीर करदा बातों को दुरुस्त तस्लीम किया है। हिंदुओं के रस्म व रवाज का जिक्र करते हुए अलबेरूनी किताबुल हिंद में लिखते हैं कि हिंदू लोग बाल नहीं कटवाते, इसका मकसद ख़ुद को गर्मी की शिद्दत से बचाना है। खाना अकेले बैठकर खाते हैं और जो खाना बच जाता है उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। जिस बर्तन में खाते हैं अगर वो मट्टी का हो तो उसे फेंक देते हैं। शराब निहार मुँह पीते हैं। गाय का गोश्त नहीं खाते, अलबत्ता इसका पेशाब पीते हैं। मुँह से पहले पाँव धोते हैं। मर्द औरतों जैसा लिबास पहनते हैं और कानों में बालियाँ डालते हैं। 5. कालिदास एक बहुत बड़ा अदीब, शायर और ड्रामा निगार था, जिसने कदीम संस्कृत और को बाम अरूज तक पहुँचाया। कालिदास की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात के बारे में कुछ पता नहीं चलता, अलबत्ता वो गुप्त दौर का एक अजीम शायर और ड्रामा निगार था। उसका ताल्लुक चंद्रगुप्त दोम यानी बिक्रमाजीत के दरबार से था। अगरचे बिक्रमाजीत के दरबार में एक से बढ़कर एक हीरा था, लेकिन इन सब में सरफहरिस्त कालिदास था। सफ़ा नंबर 142। उसको दरबार के तमाम उलमा व अदबा पर फ़ोक़ियत हासिल थी। ड्रामा नवीसी में बेमिसल और यकता होने की वजह से हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहलाता है। उसने जो किताबें लिखी उनकी तादाद 7 बताई जाती है, जिनमें से 3 ड्रामे और 4 शायरी के मजमूए हैं। उसकी मशहूर तसानीफ़ में रघु नब्ज़, मैगवोत और शकुंतला वगैरह शामिल हैं। उनमें से भी सबसे ज़्यादा शोहरत शकुंतला को हासिल हुई। उसको दुनियाए अदब का बेहतरीन शाहकार करार दिया जाता है। ये एक ड्रामा है और आज तक इसका तर्जुमा कई दूसरी ज़ुबानों में हो चुका है। कालिदास अगर शकुंतला के अलावा और कुछ भी न लिखता तो शकुंतला उसके नाम को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। मश्क। इस मश्क में एक ही सवाल है, इस बाब की मश्क में एक ही सवाल है कि मदरजा झेल में से किसी 2 पर नोट लिखें। अलबेरूनी, कालिदास, ह्यून सॉन्ग और फाहियान। सफ़ा नंबर 143 यानी 143। ये आर्कियोलॉजी का पर्चा है, साबका पर्चा जात में से। और आर्कियोलॉजी पार्ट 1 वक्त 3 घंटे, कुल नंबर 100 नोट। कोई से 5 सवाल हल करें, तमाम सवालों के नंबर बराबर हैं। नंबर 1, पत्थर के ज़माने से क्या मुराद है, इसकी ख़ास खुसूसियात बयान करें। 2, वैदिक अहद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस कीजिए। सवाल नंबर 3, अशोक के बुद्ध मत के लिए कारनामों पर तफसील से नोट लिखें। 4, बरसगीर पर ईरानी हुकूमत की नुमायाँ खुसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 5, मदरजा झेल में से किसी 2 पर नोट लिखें। अलिफ, हिंदो पाक तारीख़ के माखज़। बे, वादी सिंध की तहजीब। जीम, उपनिषद। और दाल, जैन मत। सवाल नंबर 6, इंडो बख्तरी यूनानी कौन थे, गंधारा में इनकी हुकूमत बयान करें। सवाल नंबर 7, चीनी सयाहों के सफ़रनामों पर तफसील से नोट लिखें। सवाल नंबर 8, हिंदू शाही के बारे में आप क्या जानते हैं, गंधारा में इनकी हुकूमत पर बहस कीजिए। सवाल नंबर 9, मदरजा झेल में से किसी 2 पर नोट लिखें। अलिफ, कुशान। बे, साका। जीम, गंधारा 8 और दाल, अलबेरूनी।
یہ ایک اور صفحہ نمبر 144 اور اس پر ایک اور پرچہ ہے، آرکیالوجی پارٹ 1، سن نے لکھی ہوئی۔ وقت 3 گھنٹے، کل نمبر 100۔ نوٹ: کوئی سے 5 سوال حل کریں، تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ نمبر 1، ہند و پاک کی قدیم تاریخ کے ماخذ پر ایک مضمون لکھیں۔ 2، وادی سندھ کی تہذیب کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کریں۔ 3، آریہ کون تھے، ان کی سیاسی، معاشی اور مذہبی حالات بیان کریں۔ سوال نمبر 4، اشوک کی طرز حکومت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 5، ہند و پاک پر سکندر اعظم کے حملے کا حال بیان کریں۔ 6، گوتم بدھ کی حالات زندگی اور تعلیمات بیان کریں۔ 7، فن گندھارا پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 8، گپت خاندان کا دور ہند و پاک کی تاریخ میں سنہرا دور کہلاتا ہے، بحث کریں۔ 9، سوال نمبر 9، راجہ ہرش کون تھا، ان کے کارنامے بیان کریں۔ سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ الف، ہندو شاہی، ب، البیرونی، جیم، دارا اعظم اور دال، ہیون سانگ۔ اور اس سابقہ پرچے کے ساتھ ہی آرکیالوجی فرسٹ ایئر سال اول پارٹ 1 یعنی اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ کتاب مکمل ہوئی۔